ارادے اور نبی پر خود کو قربان کر دینا ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا کر دینا ہی یہ اصلی ایمان اور مسلمان کی پہچان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت ہی عرف والا، اتنی بلند والا کہ ہجرت کی رات اللہ کے رسول کے ساتھ مکے سے اس راستے کے مسافر ہوئے جس راستے پر دشمن کا گھات میں ہونا لازمی تھا، جس رات میں دشمن کا پایا جانا لازمی تھا کہ دشمن پایا جائے گا، تیر بھی چل سکتے ہیں، تلواریں بھی آ سکتی ہیں، نیزے کھانوں سے زخمی کیا جا سکتا ہے، یعنی قتل کا انتظام ضرور کیا گیا ہوگا۔ اس صورت میں حضرت ابوبکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، جب مکے سے باہر آئے پگڈنڈیوں میں پتھریلی زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کبھی نبی کے داہنی طرف جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف جاتے ہیں، کبھی آگے نکل جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ جب سفر مکمل ہوا اس کے بعد حضرت ابوبکر سے سوال کیا گیا، اے ابوبکر صدیق یہ تو بتاؤ نبی کے آگے چلنا کبھی آپ کو دیکھا نہیں گیا، مگر اے ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات کبھی آپ داہنے رہتے تھے، کبھی آپ بائیں چلے جاتے تھے، کبھی آگے ہو جاتے تھے، کبھی پیچھے رہ جاتے تھے، اے ابوبکر صدیق ایسا کیا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ زاویہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ صورت سمجھ میں نہیں آئی، اے ابوبکر ایسا کیوں ہوا جبکہ نبی آگے ہونے چاہیے اور تمہیں پیچھے ہونے چاہیے؟ ابوبکر کہتے ہیں میرا دل جو کہتا تھا میں کرتا تھا، جب خدشہ دل میں اٹھا کہ تیر داہنی جانب سے دشمن کا نہ آئے تو میں داہنی طرف ہو جاتا تھا، جب بائیں طرف کا خیال آتا میں بائیں طرف ہو جاتا تھا، جب آگے کا خیال ہو جاتا تو میں سینہ سفر ہو کر نبی کے آگے چلتا، اور جب ابھی پیچھے کا خیال آتا تو رسول اللہ کی ابتدا کرتے ہوئے میں پیچھے چلتا تھا کہ کوئی تیر نبی کو زخمی نہ کرے۔ اے مسلمانوں ہمارا ایمان ہے کہ خدا اپنے محبوب کی حفاظت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ خدا ہے۔ تو جب 1400 سال کے بعد ہم سنیوں کا یہ ایمان و ایمان و ایزان و عقیدہ ہے تو اس زمانے کے ابوبکر کا کیا کہنا، عمر کا کیا کہنا، عثمان غنی کا کیا کہنا، میں نے پوچھ لیا۔ اے ابوبکر صدیق تصور کی حالت میں جواب دیجئے کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ خدا ہے تو پھر داہنے بائیں آگے جانا پیچھے جانا تیر کو روکنے کے لیے اے ابوبکر ایسا آپ نے کیوں کیا؟ خدا کی ذات جب محافظ تھی تو ابوبکر کہتے ہیں میں نبی کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ نبی کے وفاداری میں اپنے آپ کو اعلیٰ بنانے کے لیے کبھی داہنے ہوتا، کبھی بائیں ہوتا، کبھی آگے ہوتا، کبھی پیچھے ہوتا۔ اب ایسا نہیں کروں جب رسول اللہ کے پہلو میں آئے گا تو اس کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ساتھیں کیا قرآن ہے، پہلو ماہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیقوں اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان ابوبکر صدیق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، ابوبکر کی نگاہ زمین پر گئی، دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، پتھروں پر جب نبی پاک کے قدم پڑتے ہیں تو تلوائے اقدس کی تاثیر کی بنیاد پر وہ پتھر موم ہو کر پگھل جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کندھے پر آپ تشریف فرما ہو جائیں اور ابوبکر اٹھا کر چلے جائیں۔ آپ نے ان کا بار بار سنا ہوگا کہ ابوبکر صدیق نے حضور کو کاندھے پر اٹھایا اور مولا کائنات حضرت علی سے بت شکنی کے وقت میرے نبی نے فرمایا علی مجھے اٹھا نہ سکو گے
تو ایک طرف فرمایا کہ مہر نبوت کا بار تم اٹھا نہ سکو گے علی، اور دوسری طرف ابو بکر صدیق حضور کو کاندھے پر اٹھا کر چلنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، ابو بکر کے کندھے پر سوار ہیں اور آپ چلنے لگے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں جب آپ ذروں میں گزرتے ہیں نشانات نہ ہوتے ہیں، اور جب آپ کے قدم پتھروں پر پڑتے ہیں تو نشان پیدا ہوتے ہیں، کہیں کوئی دشمن ان نشان کے ذریعہ ہم تک نہ رسائی کرے، اس لیے آپ یہاں پہ سوار ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو اٹھایا، تاریخ اٹھا کر آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اٹھانے والی اگر کوئی ذات ہے تو ابو بکر کی ہے۔ اٹھایا کاندھے پر، چلے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، خرامہ خرامہ جھومتے ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی جینے کا سلیقہ، دنیا کی نعمتوں سے لطف ہونے کا مزاج، اپنی حیات کو مکمل کرنے کا سلیقہ اور ذہنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے۔ غار کے قریب ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی آپ اندر نہ جائیں، میں جاتا ہوں، دیکھوں اس کی حالت کیا ہے۔ گئے حضرت ابو بکر صدیق نے صاف ستھرا کیا اور اسی غار میں کئی سوراخوں کو اپنے دامن کو چاک چاک کے بند کیا، رہ گیا ایک سوراخ جس پر اپنے پاؤں کا حصہ لگا دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، میرے نبی تشریف لائے، زانوئے ابو بکر پر سر رکھ کر میرے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈس لیا، زہر کی تاثیر کر یہ حالت ہوئی کہ اس کی ترجمانی اور اس کا درد اور اس کی تکلیف آنکھوں سے آنسوں کی صورت میں بہنے لگے، آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار نبوت پر پڑے۔ جب نبی کے رخسار نبوت پر پڑے میرے نبی نے آنکھیں کھولی، فرماتے ہیں اے ابو بکر کس چیز نے تمہیں بلایا، کیا چیز کی تمہیں تکلیف دے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ابو بکر نے اپنے پاؤں کو دکھایا، عرض کیا یا رسول اللہ موذی جانور تھا، اس نے زہر پیدا کر دیا جسم کے اندر، اس نے تکلیف ڈال دی میرے جسم کے اندر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر اس درد کو تو میں نے اپنی زبان کو خاموش کر کے برداشت کر لیا، مگر اس درد کی حالت ایسی ہوئی کہ آنکھیں نہ برداشت کر سکی اور اس تکلیف کی ترجمانی یہ آنسو کرنے لگے۔ میرے نبی نے اپنے گوشت نبوت کو لیا اور اپنے لبھائے ناز سے لگاتے ہوئے اپنے لعاب دہن کو نکالا اور ابو بکر کے اس جگہ کو جہاں سانپ ڈسا تھا وہاں لگا لیا گیا۔ اس تاریخ کے بارے میں جب بھی ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا اے ابو بکر صدیق وہ کیفیت کیا تھی، وہ عالم کیا تھا جب آپ کو سانپ نے ڈسا تھا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگنا تھا، پورا بدن کافور ہو گیا، پوری حالت مکمل ہو گئی، میری طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، کیونکہ نبی پاک کے لعاب دہن کا ایسا اثر ہوا کہ سارے زہر کی تاثیر ختم ہو گئی۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ اخیر وقت میں حضرت ابو بکر صدیق پر زہر کا اثر غالب آیا، لیکن میں اس بات کو تائید نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے اپنا لعاب دہن لگایا ہو، کیا وہ مقصد کبھی پھیل ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک تاریخ پڑھی مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی کہ آپ نے خود ایک ایک کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیا تھا جو بالکل صحیح و سالم ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا کیا کیا، اور پھر اللہ کے رسول نے بدر کی زمین پر حضرت ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو واپس اسی جگہ پر رکھ کر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کبھی زندگی میں پتہ نہیں چلا کہ آنکھ میری کبھی باہر آئی، یہ لعاب رسول کی برکت ہے۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب رحمی کا لگنا تھا. حضرت ابو بکر صدیق بالکل